بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاویہ اسکول سسٹم سے حافظ حبیب الرحمن۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 7، 8 اور 9۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ تو یہ آیات مبارکہ جو ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہ وعدہ کرتا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک پر تمہیں فتح دے دے گا۔ اب وہ دو گروہ کون سے تھے؟ ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا اور دوسرا جو تھا وہ ابو جہل کا جنگی لشکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ یہ تھا کہ دو میں سے کسی ایک پر فتح تمہیں دے دوں گا۔ یہ نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ وہ کون سا ہوگا، ابو جہل کا ہوگا یا ابو سفیان کا۔ اتنا وعدہ تھا کہ دو میں سے ایک پر تمہیں فتح مل جائے گی۔ اور مسلمان کیا چاہتے تھے؟ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ جس پر فتح ملے وہ کون سا ہو؟ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہو، یعنی جو بے شان و شوکت قافلہ ہے، جو غیر مسلح لشکر ہے، اس پر جو ہے وہ فتح مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اپنے حکم کے ذریعے سے وہ کیا کر دے؟ حق کو حق ثابت کر دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد اور منشا یہ تھا کہ ابو جہل کے جنگی لشکر پر جو ہے وہ فتح تمہیں دے دے۔ ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر اگر فتح نصیب ہوتی ہے تو اس سے کافروں کی جڑ جو ہے وہ نہیں کٹے گی، بلکہ کافروں کی جڑ کاٹنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ابو جہل کے جنگی لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو جائے۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگ، مشرک لوگ ناخوش ہوں۔ آگے یہ ارشاد فرمایا کہ اِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو فرمایا کہ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا سن لی، تمہاری دعا قبول فرما لی۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام جو ہے وہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کو مدد کے لیے نازل فرما دیا۔ مختصر سوالات اب اس کے ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کیا تھا؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کیا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک پر تمہیں فتح دے دوں گا، تجارتی قافلے پر یا جنگی لشکر پر، ان دونوں میں سے کسی ایک پر تمہیں کیا دے دوں گا؟ فتح دے دوں گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ دو گروہوں سے کون سے دو گروہ مراد ہیں؟ تو ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا اور اس قافلے کو کنٹرول کر رہے تھے صرف 40 افراد، اور دوسرا ابو جہل کا جنگی لشکر تھا جو کہ 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ غیر ذاتی شوکہ یہاں پر آیا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر ذاتی شوکہ سے مراد ایسا لشکر ہے جو کہ بے سر و سامان ہو، غیر مسلح ہو، جس کے پاس ہتھیار نہ ہو۔ تو وہ کون سا لشکر تھا ان دونوں میں سے؟ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، چونکہ اس کے اندر اس لشکر میں، اس قافلے میں تجارتی ساز و سامان تھا، وہ مسلح لشکر نہیں تھا۔ تو اس لیے غیر ذاتی شوکت سے مراد کون سا قافلہ ہے؟ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے بارے میں کیا چاہتے تھے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے بارے میں یہ چاہتے تھے کہ کافروں کی جڑ کاٹ دے، حق کو حق ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، اگرچہ مشرک لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے غزوہ بدر سے پہلی رات، پچھلی رات یعنی 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا، تو اس سے جو پچھلی رات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر فتح کی اور نصرت کی دعائیں مانگی تھی۔ تو اس دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور کیا ارشاد فرمایا کہ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ میں تمہیں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری کیا کروں گا؟ مدد کروں گا۔ تو اپنے رب سے کیا فریاد کر رہے تھے مسلمان صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ اپنے رب سے فتح کی اور نصرت کی دعائیں جو ہیں وہ مانگ رہے تھے۔ اگلا سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعا قبول فرما لی تو انعام کیا دے دیا؟ تو ارشاد فرمایا کہ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری کیا کروں گا؟ مدد کروں گا۔ تو یہ مدد کے لیے 1000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے۔ اب ان 3 آیات کا ترجمہ جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا تھا، إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، دو گروہ میں سے ایک،
انہا لکم وہ دو گروہ میں سے ایک گروہ تمہارے لیے مسخر ہو جائے گا، وتودون اور تم چاہتے تھے ان غیر ذات الشوکہ کہ وہ قافلہ کون سا ہو، بے شان و شوکت، تکون لکم وہ تمہارے لیے مسخر ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے بکلمات ہی، اپنے فرمان کے ذریعے سے، اپنے حکم کے ذریعے سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ مجرم لوگ، مشرک لوگ ناخوش ہوں۔ استغیثون ربکم جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے، فاستجاب لکم اس نے تمہاری دعا سن لی، قبول فرما لی، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین کہ بے شک میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ تو یہ آج کا لیکچر نمبر 6 جو ہے وہ مکمل ہوا، آئندہ انشاءاللہ اس کے بعد لیکچر نمبر 7 ہوگا۔ جزاکم اللہ تعالی۔